قصہ نمبر 13 فاتح خیبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نعام پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعام پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بلا آ کر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعام کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے گئے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا، اور اس قلعہ میں یہودیوں کا سردار مرحب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کاموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کاموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرہ اور تابڑتوڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ
علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموز کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قلعہ کموز پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا، کہنے لگا، تورات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے قلعہ کموز پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وال میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واسط کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموز سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیر، مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا،
جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر گرم کر دیا۔ مرحب کی راش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ایمان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔